پینے کا، تو اسے اپنے رہنے سہنے کا اور اپنی تمام ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا تو کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں ہیں اور یہ توقع رکھو کہ تمہاری مسکینی کو دیکھ کر، تمہاری غریب کو دیکھ کر تمہارے اوپر رحم کرے گے، یا تم چالاک بن کے لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا مال لے لو گے، یا کسی سمجھو کہ یہ بس یہ بابا جی بیٹھے ہیں، یہ مر جائیں کبھی جلدی مریں تاکہ ان کا مال ہمیں مل جائے۔ یہ نہیں، اصل چیز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے حوالے کی ہے۔ تم اس کے مالک ہو، تم اس میں تصرف کرو، تم اس سے ضروریات پر اپنی پوری کرو، اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود کماؤ، خود اپنا مال حاصل کرو، دوسرے کے مال پر تکیہ نہ کرو، نہ ان کی مہربانی پر، نہ ان سے زبردستی لینے پر۔ وہ ان کا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر تمہارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ دوسری چیز ہے، لیکن تمہیں اپنی طرف سے بیکار ہو کر بیٹھنا، دوسروں سے توقعات وابستہ کرنا، یا یہ سمجھا کہ تمہاری جو ہے ناداری یہ جتنی ایسی چیز ہے کہ یہی تمہارے لیے کافی کوالیفیکیشن ہے دوسروں سے مال لینے کی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، اور اس کو استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرو، نہ کسی سے زبردستی چھینو، نہ کسی کے آگے دست سوال پھیلاؤ، تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھو ان سے بے نیاز کر کے۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایک بہترین زندگی ہوگی، ایک مرد مومن کی زندگی ہوگی، ایک اللہ کے نیک بندے کی زندگی ہوگی۔ جو زندہ رہے گا تو شان سے رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو بھی وہ اپنی اس بات کی شہادت دے گا کہ میں نے تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کسی کی مال پر میری نظر نہیں تھی، جو تو نے دیا تھا اور جن صلاحیتیں جو تم نے مجھے دی تھی کمانے کے لیے، میں نے اس کو استعمال کر اپنی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں مسرت، اس کو اصل حقیقی مسرت سے ہمکنار کرتی ہے، اور اس چیز کو آج ہم سب سے زیادہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں کہ ہماری جو نظر ہے وہ دوسروں کے مال پر، چاہے وہ دھوکہ دے کے دیں، تجارت میں خیانت کر کے دیں، یا دوسروں کے مال کو ویسے اپنا کے دیں، یا سرکاری مال میں رشوتیں لے کے کر ان کو اپنائیں اور ان کو غصب کریں۔ ایک چیز، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مال کے ظاہر میں جو ہے بے اعتداریاں کرتے ہیں اور بے ایمانیاں کرتے ہیں، اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کرتے ہیں۔ دوسری فرمایا چیز والطمع فإنه الفقر الحاضر وإياك والطمع۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لالچ سے بچو، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا جو ہے احتیاج، سب سے بڑی محتاجی جو ہے وہ لالچ ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت دولت ہے، بہت مال ہے، لیکن لالچ جو ہے وہ اس کو اس پر قناعت نہیں کرنے دیتا۔ اس کے دل میں یہ طمع ہے کہ یہاں سے بھی مال اکٹھا کر لے، وہاں سے بھی اکٹھا کر لے، تو گویا وہ تو محتاج ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت بھی دی، لیکن اس میں قناعت جو تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ بھوکے کا بھوکا ہی رہا۔ اس دولت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی عنایت کی تھی اس سے اس کا پیٹ بھرا نہیں، اس سے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ بس وہ جو لالچ نہ ختم ہو رہی ایک ایسی بیماری ہے جو گویا ایک مزمن مرض ہے۔ ایسے امراض جو کہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ان کو مزمن مرض کہتے ہیں۔ تو طمع جو ہے، لالچ جو ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو مزمن مرض ہے، جس سے دولت مند کا بھی پیٹ پر نہیں بھرتا، اور غریب کا جو ہے جس کے پاس نادار ہے اس کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لالچ سے بچو، ورنہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تمہاری مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ تمہارے خزانے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن تمہارا دل جو ہے وہ بھوکا ہوگا، تمہاری جو حسرت ہے وہ پوری نہیں ہوگی کہ دولت جو ہے، یہ تمہیں معلوم بھی ہو کہ یہ دولت جو ہے سب یہی رہ جانی ہے، میں چاہے جتنی دولت میرے پاس ہے اتنی اور بھی اکٹھی کروں تو پھر بھی یہ یہی رہ جائے گی، لیکن تمہارا دل جو ہے پھر بھی اسی دولت کے معنی میں رہتا ہے، اور پھر ذرائع بھی جو اپنی مرضی کے اختیار کرتے ہو اس طمع کو پورا کرنے کے لیے، اس لالچ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہ تم اور دولت بن جاؤ۔ ایک قدم تمہارا آگے بڑھتا ہے تو وہاں نہیں ٹھہرتے، بلکہ اس سے اور آگے قدم بڑھا کے کہتے ہیں کہ نہیں، میں کروڑ پتی ہوں تو ارب پتی بن جاؤں، ارب پتی ہوں تو کھرب پتی بن جاؤں۔ تمہارا دل اور پیٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیٰ غنی النفس، یہ عمارت جو ہے، دولت جو ہے وہ نفس کی دولت ہے، انسان کے دل کی دولت ہے۔ جب دل مطمئن نہ ہو، جب دل میں غنا نہ ہو، تو وہ پھر کبھی
اس کو امیر نہیں بن سکا، اس سے درد مند جو ہے کبھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ وَصَلِّ صَلَاتَكَ وَأَنْتَ مُوَدِّعٌ، اور نماز پڑھو اس طرح سے کہ گویا تم رخصت ہونے والے ہو، رخصت کرنے والے ہو۔ نماز پڑھو اس طرح سے۔ اب یہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد، ایک یہ ہیرا ہے ہمارے لیے کہ ایسی بڑی دولت ہے، ایسا بڑا خزانہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ تم نماز پڑھو اس طرح سے کہ تم مودع گویا رخصت کر رہے ہو دنیا کو، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ اب آپ سوچیں کہ جب انسان کا یہ سوال خیال ذہن میں ہوگا کہ وہ نماز جو پڑھ رہی ہے اس کی آخری نماز ہے، تو پھر وہ کتنی دل لگا کے نماز پڑھے گا، کتنے حضور قلب کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کے بعد تو اسے کوئی اور نماز پڑھنے کی مہلت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو اس نے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو جانا ہے، جہاں یہ ہوگا کہ تم نے یہ اپنی عبادت کیسے کی، نماز کیسے پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب تم حاضر ہوئے تمہارے کیا خیالات تھے، تمہارا ذہن کہاں تھا، تمہارا دل کہاں تھا، تم دماغ سے کیا سوچ رہے تھے، تم نے رکوع کیسے کیے، تم نے سجود کیسے کیے، جو تم نے دعائیں پڑھی اس میں کیسے پڑھی، تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف کیسے تھا، تم لوگوں کی واہ سے کس قدر بے نیاز تھے اور صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سمجھ رہے تھے۔ تو یہ اس نماز کے بعد تمہیں اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اس کے بعد اور تو مجھے کوئی نماز پڑھنی نہیں ہے، اس لیے پھر تم زیادہ سے زیادہ حضور کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ حضور قلب کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ خشوع کے ساتھ تم نماز پڑھو گے۔ اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے اس کو کرو گے، وہ نماز پڑھو گے جو سمجھو کہ اس نماز کے بعد کوئی موقع نہیں ملنا ہے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر اس نماز کے کیا کہنا ہوگا۔ فرمایا یہ ایک نماز، جو بھی نماز پڑھو تم اس طرح سے پڑھو، پھر دیکھو کہ تمہاری نمازیں کیا رنگ لاتی ہیں۔ یہ دراصل یہی وجہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کروڑوں آدمی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کروڑوں آدمیوں میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو نماز نہ بے حیائی سے روکتی ہے اور نہ برائی سے روکتی ہے۔ برائی کرتے ہوئے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے برائی کو سوچتے رہتے ہیں، اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد پھر برائی کے اندر آ کے غرق ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ صلاۃ جو ہے صلاۃ مودع نہیں ہے۔ اگر صلاۃ مودع ہو تو پھر وہ کبھی برائی سے روکنے سے باز نہ ہے۔ وہ اگر یہ سمجھے کہ اس نماز کے بعد تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے اور تو مجھے کوئی موقع ہے نہیں کہ میں کوئی اور نماز اچھی پڑھ لوں گا، جی چلو اس کو تو جلدی جلدی پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی موقع مجھے ملنا نہیں ہے، یہ تو آخری موقع ہے۔ اگر ہم ہر نماز کو اس طرح سے پڑھیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ کتنی باحضور ہوگی، اور اس پھر نماز کے نتائج کیا نکلیں گے جس کے بارے میں ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنا ہے، کوئی اللہ سے حضور درخواست کرنے کا موقع نہیں ملنا ہے، اس کے بعد تو صرف حاضر ہو جانا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد پھر ہم نے جواب دہی کرنی ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا وہاں جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور کیسے کیا۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ، اور اس چیز سے بچو جس سے تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ یعنی ایک آدمی اگر یہ سوچے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کہیں یہ ایسا کام تو نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے اس سے معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، اس میں کوئی برائی کا پہلو تو نہیں ہے، اس سے کسی انسان کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، اسے کوئی اللہ تعالیٰ کی حکم کی کسی کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، اس سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوگی، کسی گھر والے کی، کسی پڑوسی کی، کسی مسلمان کی، کسی میرے ساتھ ملنے والے کی، اس کو اس سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ تو جو کام بھی کرو وہ ایسے کام کرو کہ یہ کام بالکل صحیح ہے، اس کی اطمینان کر لو اپنی طرف سے پورے مطمئن ہو کر کہ یہ کام جو ہے اس کے لیے مجھے اب کسی سے کوئی معذرت نہیں کرنی پڑے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حقوق کی جو ہے وہ تلفی نہیں ہوتی ہے، اسی سے کسی انسان کو اذیت نہیں پہنچتی ہے، کسی انسان کے حق جو ہے وہ طرف نہیں ہوتا ہے، تو تاکہ تم سرخرو ہو انسانوں کے سامنے بھی اور خدا کے سامنے بھی، اور تمہیں اپنی کسی ندامت نہ اپنے کسی کیے پر
کیونکہ تم نے اچھا کام کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا اور اچھے طریقے سے کیا۔ ظاہر ہے کہ معذرت کی اس سے ضرورت پڑتی ہے جو خرابی ہوتی ہے کام میں۔ اگر کام میں کوئی خرابی نہ ہو تو پھر معذرت کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ، کہ ان تمام کاموں سے بچو جن کے بعد، یہ کرنے کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، جن کے بعد تمہیں اپنے اللہ کے روبرو جو ہے شرمندگی ہو، پبلک کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے تمہیں ملامت کا خطرہ ہو، اور پھر تم اس کے لیے معافی مانگنی پڑیں اور گڑ گڑا کے جو ہے ان سے دس بس ہو کہ ان کے سامنے جو ہے التجائیں کرو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، ایسا کام کرو ہی نہیں جس سے کسی کی حق تلفی ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر تم ایسا کام کرو یا انسانوں کے حقوق کے اندر۔ کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے بعد میں ندامت یا معذرت کا تمہیں دو چار ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاد پر عمل کی توفیق فرمائے۔ یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اپنا گویا دل پر لکھ لینا چاہیے۔ آخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ الحدید کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو چیزیں اس کے خمیر میں رکھ دی ہیں، جن کو عربی زبان میں جبلت کہتے ہیں، کوئی انسان ان سے جان نہیں چھڑا سکتا، وہ ہر شخص کے اندر ہے، اس کی مٹی میں گوندی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ تفوق اور دوسروں پر غلبہ کی بھی جبلت ہے۔ ہر انسان بڑا بننا چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ مسابقت کا جذبہ انسان میں بہت ضروری جذبہ ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے نا وہ تو پیچھے ہی رہ جائے۔ ہر ایک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں مال میں، دولت میں، اپنے علم میں، عہدے میں آگے نکلوں۔ یہ چیز جو ہے یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں، بعد میں جو ہے نا کہ اس برتری سے وہ کیا کام لیتا ہے وہ الگ بات ہے، مگر یہ جو ہے نا سٹیم جو انجن کو دوڑاتی ہے وہ یہی ہے کہ میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں۔ جس پیشے سے بھی میرا تعلق ہے، میں سب سے اعلیٰ وکیل بن جاؤں، سب سے اعلیٰ عالم بن جاؤں، سارے دنیا کے حکمرانوں سے زیادہ با اقتدار حکمران بن جاؤں۔ تو سبقت دوسروں سے آگے نکلنے کا جذبہ کہ ایک دوڑ ہے جس میں ہر شخص چاہتا میں باقی جو ہے ان کو پیچھے چھوڑ دوں، آگے نکلوں۔ اب یہ مسابقت جو ہے نا آگے نکلنے کا میدان، یہ جن کی نظر اسی دنیا پر انہوں نے بنا لیا کہ مال دوسروں سے زیادہ حاصل کر لیں، عہدے میں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، وہ ادھر اس جذبے کو انہوں نے لگا دیا، یہ ساری دوڑ دھوپ اس کام کے لیے خرچ کر دی۔ جو میدان اصل میں مسابقت کا تھا کہ آگے نکلنے کا اصل کون سا کام ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیا کٹے، اس کے پاس لاکھ ہے، میرے پاس 2 لاکھ ہو جائے، وہ 1 بنگلے کا مالک، میں 2 بنگلوں، ادھر اس جذبے کو لگا دیا۔ بات اچھی تھی کہ آگے نکلو، مگر آگے نکلنے کا میدان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا فانی جو ہے اس کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، یہ تم اول تو ضروری نہیں کہ حاصل ہی ہو جائیں گی تو پھر کب تک تمہارے ساتھ رہیں گی، چھوڑ کر چلتے بنو گے۔ آؤ وہ سودا تمہیں میں بنواؤں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے، دوڑو۔
کہ آگے نکل جاؤ دوسروں سے، پہلے یہ کام کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھاگو اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ جنت حاصل ہو جائے جس کی چوڑائی لمبائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ یہ زمین و آسمان 7 آسمان 7 زمینیں جن کی پیمائش سے ہی سائنس عاجز ہے، کوئی حساب نہیں بتا رہا کہ یہ دنیا کتنی وسیع ہے۔ فرمایا یہ سارے آسمان و زمین جو ہے ان سے بھی بڑی ہے وہ جنت۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنا تو اس کام کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو، وہ نیکیاں کرو، وہ اعمال کرو جن کے صلہ میں اللہ تمہارے قصور معاف کر دے اور جنت تمہیں الاٹ کر دے، وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمانوں سے بڑھ کر۔ جن چیزوں میں تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، کام اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دکھاؤ، مگر وہ ان چیزوں میں نہیں کہ مال زیادہ ہو گیا، عہدہ دوسرے سے اعلیٰ ہو گیا، یہ بالکل بیکار اور نکمی چیزیں۔ یہی جذبہ جو ہے نا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، اس کو خرچ کرو نیکیوں میں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، اور اس میں ہر شخص کی کوشش یہ ہو کہ میں اللہ کے ہاں پیش ہوں تو دوسروں سے اعلیٰ ہو کر۔ جو دنیا میں اعلیٰ بنتے نا کہ میرے پاس دولت ہے میں تکبر کرنے لگا، اس کی بجائے ایسا بن بے نظیر اور بے مثال کہ اللہ کے سامنے پیش ہو، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کہ واقعی یار تو عالم بنا تو بے نظیر اور بے مثال بنا، تو مجاہد بنا تو اعلیٰ بنا، وہ کام کر کے سلام کہے رب رحیم۔ یہ بیان جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا، یہ بھی جان فدا کرنے والی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ بندہ رب کو سلام کہے اور اس اللہ کے سامنے کہے اللہ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کہے کہ شاباش ہے تیرے، مبارک ہو تیرا آنا۔ تو فرمایا اس چیز کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو جس سے گناہوں سے کی معافی ملتی ہے اور جنت ملتی ہے جس کا طول و عرض جو ہے زمین و آسمان کے برابر۔ اب حدیث پاک میں جنت کا جو حال بیان ہوا کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، جس کے بعد پھر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ آخری خوش نصیب بندہ ہوگا کہ وہ جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش طبعی فرمائیں گے، پیار کا طریقہ کہ اس کو ذرا ابھارا جائے گا، وہ دروازے کی طرف نظر کرے گا کہ گیٹ کے پاس کچھ آگ کم ہے، تو کہے گا اللہ پاک میں تیرا آج بندہ، اگر تو اتنا فضل فرما دے کہ مجھے دروازے کے قریب کر دے تیری مہربانی۔ اللہ کہے گا ابن آدم تو دنیا میں بھی ایک بات کہتا تھا پھر مکر جاتا تھا، جو کہنا ابھی کہہ لے، کہنا بس اس سے آگے میں نہیں مانگوں گا۔ دروازے کے پاس چلا گیا، دروازے کے باہر دیکھا تو خیر ہی خیر تھی، اس نے کہا اللہ پاک جس طرح یہاں دروازے کے پاس لایا ذرا باہر نکال دے، باہر نکال دیا، پھر بعد نہیں آیا، پھر کہا قریب کر دے، جنت کے درخت جو ان کے میوے لٹکتے دیکھے۔ تو جب جنت میں داخل ہوا، وہاں حدیث پاک میں آتا اللہ اس کی اس حرکت پر مسکرائے گا، ہنسے گا، اللہ کا ہنسا اس کی شان کے لائق ہے، خوش ہو جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے پر کہا جائے گا تمنا کر، تو چاہ کہ تجھے کتنی جنت چاہیے۔ اب اس کے اندازے میں یہ زمین تو تھی مشرق سے مغرب تک، یہ بڑی تھی، اس نے کہا جتنی زمین تھی اتنی مل جائے جنت مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی، اور اس سے 10 گنا اور جنت تجھے الاٹ کی۔ یہ سب سے ادنا جو ہے گا جل بل کر جائے گا، اس کا حال ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتا کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو ان چیزوں کے لیے کیوں دوڑ دھوپ کرتے ہو؟ دن رات تم نے ایک کر رکھا کہ مال زیادہ ہو جائے، کوٹھیاں بنگلے، اس شے کے لیے دن رات کوشش کرو جس سے اللہ قصور معاف کر دے گا اور جنت ملے گی جو آسمانوں اور زمینوں کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کو تیار کرتے کتنی دیر لگے گی، پتہ نہیں وہاں جائیں گے پھر سامان ہونے شروع، محل بننے شروع ہوں گے، کروڑوں اربوں سال، جنت اتنی بڑی نہیں۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کو سچے دل سے ماننے والے ہیں۔ آنکھ ہی بند ہونے کی دیر، جنت تو تیار ہے، پہلے ہی تیار کی ہوئی ہے جو تمہارے سامنے کر دی جائے گی۔ گیٹ کھلے ہوں گے، فرشتے ہار لے کر کھڑے ہوں گے، مرحبا کہہ رہے ہوں گے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ ہر سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا کہ کوئی کہ یار چند دن دنیا میں رہا، چلو 70-80 سال نیکیاں کی ہیں، اس کے بدلے میں اتنی بڑی جنت جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور اس کی نعمتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں کہ جو بندہ چاہے گا وہی کہے گا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ اللہ جو ہے نا یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے جو جی چاہے گا دے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی کسی چیز کی کمی ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔
جو یہ جہان بنا سکتا وہ اس سے کروڑوں گنا بڑے جہان بنا سکتا. اور اب تو جوں جوں علم ترقی کر رہا